السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے مسافر لوگوں کے بارے میں جو اپنے گھر کو چلانے کے لیے کسی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، یا پھر ایسے افراد جو باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں، جیسے دبئی، چین، امریکہ وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، کئی مسافر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں یا پھر کسی اور ملک میں کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے شہر میں یا تو زیادہ تنخواہ نہیں ملتی، یا پھر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ دوسرے شہر جاتے ہیں کام کے لیے، یا پھر کئی ایسے لوگ ہیں جن کی سرکاری نوکری کسی اور شہر میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کی روزی روٹی جہاں لکھی ہوتی ہے وہ وہیں جا کر کام کرتا ہے، وہی کھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دانے دانے پہ لکھا ہوا ہے کسی کا نام۔ تو چلیے چلتے ہیں اصل مقصد کی طرف۔ دوستو، اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ کئی ایسے غنڈے موالی لوگ یا پھر کچھ رشوت خور لوگ کہہ سکتے ہیں آپ، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ایک مسافر اپنی روزی روٹی کے لیے کسی اور شہر میں آتا ہے تو وہ لوگ ان کی مسافری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے کئی طرح کے ٹیکسز وصول کرتے ہیں، ان کو تنگ کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی معمولی سی بات پہ گالی گلوچ بک دیتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا اس شہر میں کوئی اور نہیں ہے جو ہم سے مقابلہ کرے، یہ تو صرف اکیلا ہی رہتا ہے، اور اس اکیلے پن کی فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگ اس مسافر بیچارے کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ کسی معمولی سے جھگڑے کی وجہ سے وہ ان کو اپنا رعب دکھاتے ہیں اور کئی طرح کی بری گالیاں بکتے رہتے ہیں، یا پھر مارتے پیٹتے رہتے ہیں، جبکہ وہ مسافر بیچارہ خاموشی سے کھڑا رہتا ہے، کیونکہ اس ٹائم وہ خود کو بہت ہی اکیلا محسوس کرتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ میں تو صرف اکیلا ہوں اور یہ 8-10 غنڈے ہیں، کہیں مجھے قتل نہ کرے، کہیں میرے پاس جو پیسے وغیرہ ہیں وہ چھین کے نہ لے جائے۔ تو اگر پیسے چھین لیے جائیں تو پھر میں اپنے بچوں کا گزارا کیسے کروں گا، ان کے لیے گھر پیسے کیسے بھیجوں گا۔ دوستو، غیرت تو اس مسافر میں بھی ہوتی ہے، لیکن وہ مجبوری کی وجہ سے ان غنڈوں کے باتیں سنتا رہتا ہے، گالیاں سنتا ہے، برداشت کرتا ہے، بجائے ان سے لڑنے کا وہ بار بار معافی مانگتا رہتا ہے، اور وہ غنڈے بار بار اپنا رعب دکھاتے ہیں کہ ہم تو ایسے کریں گے، ویسے کریں گے۔ یا پھر کچھ ایسے مسافر بیچارے ہوتے ہیں جو ان غنڈوں کے دھمکیوں کی وجہ سے اپنی روزی کو لات مار کر اسی شہر سے چلے جاتے ہیں، یا پھر وہ غنڈے زبردستی ان مسافروں کو بھگا دیتے ہیں جو ان کی بات نہیں مانتے، ان کی غلامی نہیں کرتے، ان کو ٹیکس نہیں دیتے۔ اور کچھ ایسے بھی بندے ہیں جیسے کہ رکشے والے، بس والے، وہ بھی کسی مسافر کو اکیلا دیکھ کر ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے زیادہ کرایہ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے مہذب اسلام میں بھی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ تو ہمارا آپ سے گزارش ہے کہ کسی مسافر کو تنگ نہ کیا کریں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آپ کے شہر آتا ہے، یا پھر اپنے مریضوں کو لے کر آپ کے شہر آتا ہے، کیونکہ ان کے شہر میں بڑے ڈاکٹرز نہیں ہوتے ہیں۔ تو برائے مہربانی
بجائے ان کو تنگ کرنے کے یا فراڈ کرنے کے ان کی مدد کیا کریں۔ اگر آپ سے وہ ڈاکٹر کا پتہ پوچھے تو ڈاکٹر کا پتہ دیں، یا کوئی اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو معلومات دیں ان کو، ان کی مدد کریں، ان کی روزی کو لات نہ مارے، آپ کی وجہ سے ان کے بچے بھوکے نہ سوئیں، کسی مجبور مسافر کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ان کے اور ان کے گھر والوں کے بدوائیں نہ لیں بلکہ ان سے دعائیں لینے کی کوشش کریں، اور ہو سکے تو جو زیادہ غریب ہوتا ہے ان کے ساتھ گاڑیوں کے، رکشوں کے اور ڈاکٹر فیسوں میں ان کے ساتھ رعایت کریں۔ اور سب سے اہم بات دوستو، ان کے ساتھ اپنا دکھ درد بانٹیں، ان کو اپنے خوشیوں میں شامل کریں، چاہے کوئی شادی کی تقریبات ہوں یا پھر عید کا موقع ہو، کیونکہ دوستو ایسے مسافر بہت سے ہوتے ہیں جو کئی سالوں سے کسی دوسرے شہر میں کام کرتے رہتے ہیں، تو کئی مجبوریوں کی وجہ سے وہ بیچارے عید کے دن بھی گھر نہیں جا پاتے، تو عید کے دن وہ اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، مسافروں کا درد تو صرف ان کو ہی محسوس ہوگا جو خود مسافر رہے ہوں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ عید کی خوشیاں خاص کر کے ان سے لازمی شیئر کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے موٹیویشنل ایڈوائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ دوستو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر وہ مسلمان یا پھر نان مسلم ان کو اچھی باتیں بتائیں، ان کو سیدھا راستے پہ چلنے کے لیے کہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اجر دے گا اور آپ لوگوں کو بھی۔ ہمارا مقصد صرف اچھائی پھیلانا ہے، اور ہم اپنی ویڈیو میں اکثر اچھائی کا درس دیتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، حاضر ہوتے ہیں اگلے دن کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔